बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रंगों की इस दुनिया से रमज़ान रंग स्पेशल सहर ट्रांसमिशन में मदीहा अलमास खान आपके साथ है और मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं। मौजू की तरफ आना चाहूँगा जी। आज हम वालिदैन की खिदमत के हवाले से बात करना चाहेंगे कि वालिदैन की खिदमत में कितनी बड़ी अजमत है। पैनल का तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ इलामा नासिर मदनी साहब मौजूद हैं, बहुत ग्रिप रखते हैं, सोशल इश्यूज़ को बहुत करीब से देखते हैं। इनके साथ साथ PhD स्कॉलर इस्लामिक स्टडीज़ में मौजूद हैं मियाँ अब्बास अली रज़ा साहब। सर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। तलावत कलाम पाक बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए इस तमाम तर जहद को। तलावत कलाम पाक के लिए हमारे साथ कारी सईदुल्लाह सईद साहब मौजूद हैं। कारी साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। और हमदे बारी ताला, अल्लाह ताला की तारीफ़, अल्लाह ताला की तारीफ़ी कलामात उनको अदा करने के लिए हमारे साथ हमारी प्यारी बहन नौरीना इम्तियाज़ साहिबा मौजूद हैं। बहन, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ख्वाहिश होगी कि तलावत कलाम पाक से आगाज़ किया जाए इस ट्रांसमिशन का और बहुत सारी रहमतें मोहब्बतें समेटी जा सकें। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कारी साहब, सूरह शम्स से कुछ आयात तलावत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ تمام تلاوت کو قبول فرمائے. ناظرین، اس سورت میں جسے ہم سورہ شمس کے نام سے جانتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسمیں کھا کر، جن میں سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی، انسان کی اور خود اپنی ذات کی قسم کھا کر یہ اہمیت اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جو ہدایت دیتے ہیں اور اس ہدایت کو امتوں تک پہنچانے کا حکم آتا ہے اور امتیں جب روگردانی کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کس انداز میں، جلال میں اپنا عذاب نازل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے پناہ عطا فرمائے. قوم سمود کا خصوصی طور پر اس صورت میں ذکر کیا گیا، اور دعا یہ ہے آج کی ٹرانسمیشن کو آگے لے کر چلتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو مالک کائنات نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں، اور ہمیں کسی بھی قسم کے اس رستے سے پناہ عطا فرمائے جن رستوں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، جن رستوں پر اللہ تعالیٰ عذاب کے حوالے سے وعید سنا چکے ہیں. بے شک، میرے خیال بے سے شک. موضوع کی طرف آئیں جی تو ہاں بالکل. رہنمائی اور آج فرمائیں. کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت، ہمیشہ کی طرح سے انتہائی دلچسپ موضوع ہے، والدین کی خدمت میں عظمت. اور اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے کہا کہ مسلمانوں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے مقافات عمل ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ آخرت میں جا کے روز محشر حساب ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا. روز محشر میں حساب تو ہوگا سو ہوگا، لیکن یہ دنیا بھی مقافات عمل ہے. کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لے لو. آپ جو کریں گے وہی آپ کو بدلے میں ملے گا. اور اگر آج ہم اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی خدمت گزاری کرتے ہیں، ان کا فرمان بجا لاتے ہیں، تو ہماری اولاد بھی کل کو ہماری خدمت کرے گی. اور مزید ہمارا دین اسلام کیا ہمیں احکامات دیتا ہے کہ والدین کی خدمت میں کس قدر عظمت ہے اور کیا ہمارے لیے مزید احکامات ہیں. علامہ ناصر مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم مستفید ہوں گے ہمیشہ کی طرح اور ان سے سیکھیں گے، کیونکہ عمران ہمیشہ کہتے ہیں کہ سوشل ایشوز میں ان کی کافی گرپ ہے اور ان کا جو سمجھانے کا جو سٹائل ہے اسی وجہ سے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ آپ مدیحہ، فیمس میں ہوئے. تو ویسے اس میں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. مجھے ویسے اب یہ سوشل سائنٹسٹ بھی لگنا شروع ہاں، ہو گیا، بڑا آسان ہے، بہت نروز کو سمجھتے ہیں. کیونکہ دین اسلام کے بارے میں ٹھیک ہے تعلیمات اور ہمارے جتنے بھی علماء دین ہیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں اور ہمیشہ بڑے جامع طریقے سے روشنی ڈالتے ہیں، لیکن انہوں نے جو بڑا ایک آسان سا طریقہ بتایا ہے وہ شاید جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ بڑے آسان طریقے سے سمجھاتے ہیں اور بڑے مزاحیہ انداز بھی ہوتا ہے کہ اس میں تاکہ ہماری جنریشن جو اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھ آ سکے. لیکن خواہش یہ کہ اللہ تعالیٰ اصل روح کو قائم رکھے. آمین ثم آمین. کیا احکامات؟ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس قرآن مجید کی آیت میں اللہ کریم نے ہمیں جوانی میں بچپن کی طرف موڑا ہے کہ آج تم جس لیول پہ کھڑے ہو کبھی تم نے اپنا بچپن دیکھا ہے؟ جس طرح تمہارے ماں باپ نے تمہیں ناز نخرے سے پالا ہے، میرے آگے التجا پیش کرو کہ میرے مالک جس طرح ہمارے ماں باپ ہم پہ رحم کھاتے تھے اسی طرح ان کے اوپر تم بھی رحم کھانا. سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ ہر عالم دین والدین کے حقوق جب بیان کرتا ہے تو وہ اپنی سپیچ کا اس کو حصہ بناتا ہے، مگر میں اس کا ترجمہ ان الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں. بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے. وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں. بہت
یاد آتی ہے ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ اس میں جو میں نے بات کی ہے ایک نثر کی صورت میں، اللہ کریم نے بھی یہ سارا نقشہ کھینچا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں بڑی محنت سے پالا ہے اور اپنے منہ سے نوالا بچا کر تمہارے منہ میں ڈالا ہے۔ ایسا ہی تو یہ ایک ماں سمجھ سکتی ہے ان شعروں کو۔ میں آج نیو نسل کو ابتدا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے چنوں، یہ جو تم اتنے بڑے قد کے مالک بن گئے اور ماں باپ کو کہتے ہو کہ تم نے کیا کیا، یہ قرآن مجید نے اعتراف کر دیا کہ جو ماں باپ نے تمہارے ساتھ بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں کیا، وہ بڑھاپے میں تم نے اس کو اس کا بدل لٹانا ہے۔ اور یہ جو لوگ بات چلا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہم خود ہی اس دنیا میں آئے ہیں، اگر آپ پیدا نہ کرتے تو کسی اور نے کرنا تھا، آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ناصر مدنی آج تم کو یہ دین کی بات بتا رہا ہے، کوئی سکالر، کوئی عالم آپ کو 20 سال بعد بتائے گا، آپ جمعہ پڑھنے جائیں گے کوئی عالم آپ کو جمعے میں بتائے گا، مگر یہ جو آپ عزت کرتے علماء کرام کی اور پیران اعظام کی اور مشائخ اعظام کی اور محدثین کی، اس وجہ سے کرتے ہو کہ یہ آپ کے ساتھ دین سکھاتے ہیں آپ کو، مگر آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے 20 سال بعد دین سیکھ کے ان کی عزت کرتے، ان پہ پھول نشاور کرتے ہو۔ میرا پیغام ہے میرے چنوں، جس ماں نے تمہیں کلمہ پڑھنا سکھایا، جس باپ نے تمہیں انگلی سے پکڑ کر مسجد کا رستہ دکھایا، یہ بھی تمہارے مرشد ہیں، ان کو کاپی کریں۔ بالکل، بہت خوبصورت انداز میں علامہ ناصر مدنی صاحب مفہوم بیان کر رہے تھے ان تمام چیزوں کا جو انہوں نے آبزرو کیا ہے سوسائٹی سے۔ میرے ساتھ میاں عباس علی رضا صاحب موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ان کی اچھی چیز یہ ہے کہ ہی از اے پی ایچ ڈی اسکالر ان اسلامک اسٹڈیز۔ تو سر، موضوع ہے والدین کی عظمت۔ اسلام، میرا دین، میرا خوبصورت دین، میری شرع کیا حکم دیتی ہے والدین کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں اور خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں رنگ برنگی اس بزم کو، کہ اتنا فرینڈلی سا اللہ ماحول اس ہے کو قبول فرمائے، کہ بڑا اچھا سا سیکھنے سکھانے کا آپ ماشاءاللہ موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو میاں عمران صاحب، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کی زندگی کے ان پرخطر راستوں میں، یہ جو کانٹوں سے بھرے راستے ہیں، ان پہ انسان اللہ رسول کے بعد والدین کے سہارے کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ والد کو انسان کے لیے سورج سے تشبیہ دی گئی ہے کہ والد میں حرارت ہے، تپش ہے، اس میں وہ غصہ ہے، روشنی بھی ہے۔ روشنی ہے۔ تو وہ جو تپش اور حرارت ہے، اگر سورج کی بندہ شعائیں نہ لے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وٹامن کی کمی ہو جائے گی، ہڈیاں کمزور رہ جائیں گی۔ تو والد کی طرف سے اگر ہمیں سختی نہ ملے تو تربیت میں کمی رہ جاتی ہے۔ والدہ کو چاند سے تشبیہ دی گئی کہ والدہ کی نرمی، مٹھاس، محبت، راحت، جو والدہ کے ساتھ بیٹھ کے جو سکون میسر آتا ہے، اسے چاند سے تشبیہ دی گئی۔ اگر انسان کی زندگی میں یہ سورج اور یہ چاند نہ ہو، اگر والد سورج جو ہے یہ دنیا سے چلا جائے تو دن روشن ہونے کے باوجود بھی تاریک ہو جاتا ہے۔ اگر والدہ دنیا میں نہ ہو تو رات بڑی سہانی ہونے کے باوجود بھی بے چین اور بے قرار رہتی ہے۔ تو یقیناً جن کے والدین ہیں اس پہ ہم آگے ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اس کی کرو، اور ساتھ ہی فرما دیا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مین کہ اپنی عبادت کے فوری بعد اپنے عبادت کی احکامات کو فیصلہ کر والدین کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کے ساتھ جوڑ دیا کئی مقامات پر، صرف ایک نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اکثر آیات میں جہاں والدین کے بارے میں ذکر کیا گیا، اللہ نے اپنی عبادت کے بالکل ساتھ جوڑ دیا
کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میری عبادت کرو، کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، ساتھ ہی فرما دیا کہ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا موضوع اور بڑا آج کے دور میں اس کی بڑی ضرورت بھی ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے والدہ کے بارے میں ذکر کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ والد کے بارے میں تھوڑا سا ایک واقعہ بتا دوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کے کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرا مال خرچ کر دیا، میرا باپ میرا مال ضائع کر دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے والد کو بلا کے لاؤ۔ اب جب وہ بلانے گیا، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، آ کے عرض کی کہ حضور سرور کائنات، جب یہ شخص آئے گا تو اس کے باپ سے پوچھنا کہ اس کے دل میں کیا بات ہے جو اس نے ابھی تک اپنے آپ کو بھی نہیں بتائی۔ وہ شخص آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جب حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ تو بتا تیرے دل میں کیا بات ہے۔ اس نے اپنے دل کی باتیں نکالی، اس نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، تو چھوٹا سا تھا، تو تھوڑی سی تکلیف محسوس کرتا تو ہم تڑپ جایا کرتے تھے، تیری جوانی کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، آقا اب یہ کہتا ہے کہ میں اس کا مال ضائع کرتا ہوں۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ حدیث بتاتی ہے میرے آقا نے آ کے اس شخص کا گریبان پکڑا، گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہا انتا و مالکا لی ابی کا، تو کہتا ہے کہ میرے باپ نے مال ضائع کر دیا، یاد رکھ تو بھی اور تیرا سارا مال بھی تیرا نہیں تیرے باپ کا ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ آج کے ماحول میں علامہ صاحب ہم سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں جی لاہور میں آ کے سیٹل ہو گیا، اچھی جگہ آ گیا، میرا باپ بھائیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ گاؤں میں رہتا ہے، تو میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے، تو مسئلہ بتائیں کیا میرا باپ جو مفلوق الحال ہے اسے میں زکوٰۃ دے دوں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، کیسا ماحول ہے کہ ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ آقا کریم نے فرمایا تو بھی، تیرا مال بھی تیرا نہیں تیرے باپ کا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ مال کی میل نکال کے باپ کو دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح ماں کا رتبہ بتایا، جس طرح باپ کا رتبہ، جب ہم کمانے لگ جاتے ہیں، جب ہم اس قابل ہو جاتے ہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، تو ہم پھر ماں باپ کی منتھلی لگا دیتے ہیں۔ جیسے ماہانہ خرچہ بچوں کو دیا، ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں پاکٹ منی ملا کرتی، لیکن ہمیں ڈیلی بیسس میں ملا کرتی تھی، ہم اسکول گوئنگ ہوتے تھے۔ جب ہم بڑے ہوتے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، تو ہم خرچہ ماں باپ کا لگا دیتے ہیں، اور بہت ہی کم اماؤنٹ جتنا ہم کماتے ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ اگر اس کی پرسنٹیج نکالے نا تو وہ کچھ بھی نہیں بنتی ہے کہ جی ہم نے 2000 روپے خرچہ لگا دیا، ہم نے 1000 روپیہ خرچہ لگا دیا، اور اس پہ بھی احسان جتاتے ہیں ہم آپ کو پیسے تو دیتے ہیں۔ یہ جو ہماری بے حسی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بچپن میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اپنا بچپن دیکھیں، اللہ کریم نے بار بار کہا کہ اپنا بچپن دیکھیں۔ ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے کہ باپ سے جتنی مرضی بچہ سوال کرتا ہے نا مجھے دیں، کبھی باپ نے یہ نہیں کہا ابھی میں آپ کو دیا ہے، بلکہ میں یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک دکان کے اوپر بچہ کھڑا ہے اور بابا ساتھ کھڑا ہے، اور بابے کے پاس اس کھلونے کے لیے پیسے نہیں ہیں اتنے، مگر بچے نے کہا میں نے لینا یہ کھلونا، تو بابے نے اس کو اشارہ کیا بھی میں کل آپ کو پیسے دے دوں گا، اس کو کھلونا دے دیں۔ باپ نے اپنے بچوں کے لیے اپنی پاکٹ نہیں دیکھی، اور ایڈوانس جو ہے نا اپنے اوپر قرض جو ہے نا سوار کر لیا، مگر اس کی جو ڈیمانڈ ہے نا کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ یہاں میں یہ بات علامہ صاحب کی جو ہے نا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ شریعت نے کہا ہے کہ جو تمہارا مال ہے وہ پہلے اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے، جو اس میں بچے وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم سیلری لے کے آتے ہیں، ہم تو یہاں تک ہو گیا ہے کہ دروازے پہ کوئی چیز لے کے آئے تو ماں پوچھتی ہے نا بیٹا کیا ہے، تو چھپا کر کہتے ہیں یہ میری بیگم کے لیے پلمونول سیرپ ہے، یہ میری بیگم کیلشیم کی گولی ہیں، یہ میری بیگم کے لیے مال کھانے کے لیے ماتی لے جو۔ صبح جب لے کر جاتا ہے تو ماں صبح چھلکے دیکھتی ہے نا، تو وہ پھر پوچھتی ہے کہ میرے بچے تم نے تو آج چھپا کر کھایا ہے، میں تو تیرے بغیر کبھی یہ جی پانی بھی نہیں پینا پسند کیا تھا۔ اتنا محبت چاہیے۔ اور عمران صاحب اس پہ یہ بات بھی لازمی میں کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت نے یہ جیسے علامہ صاحب نے کہا ہے نا کہ باپ کا مقام، یہاں ایک بات اور میں اپنے ناظرین کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ شریعت نے کہا ہے کہ حسن سلوک میں 3 حصے زیادہ پیار ماں سے کرنا ہے، مگر جب فیصلے کی باری آئے گھر میں کہ ایک طرف باپ بیٹھا ہے ایک طرف ماں بیٹھی ہے، ماں کہتی ہے ایسے کرنا ہے، باپ کہتا ہے ایسے کرنا ہے، تو شریعت نے کہا ہے پھر باپ کا حکم ماننا ہے، کیونکہ فیصلے کی طاقت اللہ نے باپ کو، کیونکہ انتظامی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے باپ کو ایک قدم آگے رکھا ہے، قوامون علی النساء، مردوں کو قوام بنایا عورتوں پر، بالکل حاکم بنایا۔ بالکل۔ اچھا علامہ صاحب ایک چیز چونکہ میرا یہ بلیو ہے کہ اس ٹرانسمیشن کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، ہاں جی، کوئی فائدہ نہیں رہتا اس ٹرانسمیشن کا، خدا جانتا ہے اگر اس سے کچھ سیکھ نہیں پاتا، ادروائز یہ ساری گپیں ہیں باتیں ہیں،
सीखने की ज़रूरत यह है कि मैं बहुत करीब से चीज़ों को जब देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि एक बाप जिसने पूरी ज़िंदगी पाला पोसा बड़ा किया, अब आपकी अपनी औलाद हो जाती है और जायदाद विरासत उस बाप की है, आपका अपना कुछ नहीं है। अब आप अपनी औलाद को देखते हुए, उनके मुस्तकबिल को देखते हुए, बाप की जो मसारिफ हैं उनको आप फजूल खर्ची गिनना शुरू कर देते हैं, हालांकि वसाइल उसके हैं और मसारिफ उसी के फजूल खर्ची बन जाते हैं क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज मुख्तलिफ हैं। इस पे क्या कहना चाहें? देखें, इस शरीयत ने बाप की जो प्रॉपर्टी है उसमें असूल मुतय्यन कर दिए और हदूद मुकर्रर कर दिए हैं कि इसमें से छठा हिस्सा जो आपके लेकिन अभी बाप तो की, हिस्से हुए ही नहीं हाँ ना। जी, नहीं वो है शरीयत ने कर दिए सही। हैं, हमारी नज़र में नहीं ना हुए। शरीयत ने कह दिया कि बाप की कमाई से उसका छठा हिस्सा जो है उसकी वालदा का है, जो बच्चों की दादी है, ठीक है, ये शरीयत ने पहले ही मुतय्यन कर दिया है। इसी तरह उसमें 8वां हिस्सा जो उसकी बेगम का है, जो हम कहते हैं ना कि ये, और उसमें शरीयत ने बच्चों का मैं माजरत सर काट रहा हूं, नाजरीन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये चीजें रूटीन में क्योंकि डिस्कस ये नहीं मेरे होती। ख्याल से हमें भी आज पता चला है कि हम इसमें इन दादी चीजों का को भी डिस्कस हिस्सा नहीं है। करते, इन पे बात करना पसंद नहीं करते। जो बात नासिर मदनी साहब कर रहे हैं, दीज आर गोल्डन वर्ड्स फ्रॉम माय रिलीजन, प्लीज नोट दिस डाउन सर। जी, उसमें शरीयत ने छठा हिस्सा माँ का मुकर्रर कर दिया और फिर 8वां हिस्सा जो बेगम का कर दिया है, और जब तक औलाद ना हो तो उसमें शरीयत ने बेगम को और मर्द को बराबर का हिस्सेदार बना क्या दिया बात है। और जब औलाद हो जाएगी तो फिर माँ भी कुर्बानी देगी और बाप भी देगा। फिर अल्लाह ने बहन और भाई में भी फ़र्क कर दिया कि भाई को डबल हिस्सा दिया और सिस्टर को एक हिस्सा दिया। यानी ऐसे समझ ले कि भाई को डबल हिस्सा क्यों दिया कि अगर अल्लाह ना करे उसका बाप दुनिया से चले जाए तो वो अपनी बहनों की कफालत कर सके और उसकी बहनें उस पर बोझ ना बने, क्योंकि वो बाप की विरासत से बच्चा जो है डबल हिस्सा ले चुका है। तो इसका मतलब है शरीयत ने इस रूए ज़मीन पे ज़ाब्ता अखलाक बना दिया है। वो अलग बात है कि हम अपनी बहनों को कहने लग पड़े अगर तुमने हिस्सा लिया तो हमारा जीना मरना आपसे ख़त्म है। हाँ। ये अक्सर अदालतें जो बरी हैं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस नहीं है कि वहाँ जाकर एक सिस्टर कहती है कि मेरा हक मुझे दे दो। हमारा नबी तो वो है जिसके पास अगर काफिर की बेटी आए तो हजूर उसका मजहब नहीं देखते, ऐसे अपनी काली कमली उतार के उसके सर पे दे देते हैं कि ये काफिर की बेटी ज़रूर है मगर इज्जत जो है सबकी एक जैसी है। ये है हमारे नबी का करदा। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे जामे रोशनी डाल रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि वालिदैन के हकूक़ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मज़ीद क्या कहती हैं, क्या अहकामात? और ख़ुसूसी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा जो रज़ाई माँ थी उनके साथ कैसी मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अब आप ये सब नाजरीन हमारे जानते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही आपके वालिद मोहतरम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए 6 साल के थे तो वालिदा मोहतरमा सईदा आमना सलामुल्लाहि अलैहा वो भी चली गई। तो आपकी जो रज़ाई वालदा थी, जैसे मियां इमरान साहब ने इशारा किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि सहाबा किराम में तशरीफ़ फरमा थे, बैठे थे, दरस व तदरीस हो रही है, समझा रहे हैं, बातें बता रहे हैं, एक खातून आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम से खड़े होते हैं और जल्दी से उसकी तरफ, जैसे बंदा खुशी में हर चीज़ भूल जाता है। सहाबा फरमाते हैं कि एक जूता पाँव में था, दूसरा नालेने मुबारक, एक था दूसरा नहीं था, ऐसे बर्फ तगी से दौड़े, ये मेरा नबी है, जाके उनके पास पहुंचे। अब वो खातून क्या करती है, आप वसल्लम ने जल्दी से अपनी ये काली कमली जो रहमत की चादर है वो ज़मीन पे बिछाई, उस खातून से कहा कि आप बैठें, उनको बिठाया, खुद मट्टी पे बैठ गए। अब वो खातून आप वसल्लम के बालों को टटोल रही है, उंगलियां फैल रही है, देख रही है। काफ़ी देर गुजरी, आप वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर ये खातून कौन थी, कौन खुशकिस्मत थी, आपने खुद मट्टी पे बैठना पसंद किया, उसे कमली पे जगह दी, वो आपके बालों से खेल रही थी, ये खातून कौन थी? आप वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ थी। उम्मी बादा उम्मी, कि मेरी माँ के बाद मेरी माँ, हकीकी माँ। अब आप तसव्वुर करें कि जो हकीकी नहीं, रज़ाई माँ की इतनी इज्जत का दर्स दिया जा रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक है, आप वसल्लम ने फरमाया कि मैं ईशा की जमात में नमाज में खड़ा होता, सूरह फातिहा की तिलावत करने लगता, मेरी वालिदा को अचानक मुझसे कोई काम याद आ जाता, मुझे दरवाजे से आवाज़ देती, मोहम्मद, मैं अल्लाह की नमाज तोड़ के माँ की बात सुनने चला जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज हम भूल चुके हैं। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ ये एक पैगाम नोट कर लें कि लामा साहब की बात को मैं आगे बढ़ा दूं कि शरीयत ने, ये माँ बाप का मकाम है ना, शरीयत ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर तुम्हारा बाप दुनिया में नहीं
تو اس کے دوست سے اتنا ہی پیار کرنا جتنا تم اپنے باپ سے کرتے ہو. ایک مختصر سی چیز پوچھوں گا کہ کیا فرض نماز بھی توڑی جا سکتی ہے ماں یا باپ آواز اس میں جو ہے نا سنت اور نفل محدثین کا اختلاف ہے کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو اگر آپ نے نفلی عبادت جیسے وہ جریج ولی کا واقعہ سے آتا ہے کہ وہ اپنے نفلی عبادت میں مصروف رہے تو ماں آواز لگا کر چلی جاتی رہی تو پھر ماں نے کہا تھا کہ تم کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم ایک بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو. یہاں میں ایک بات نوٹ کرانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ اکثر لوگ یہ کہہ جاتے ہیں کہ جب تک تم بدکار عورت کے ساتھ کوئی غلط کام نہ کریں. یہ بہت غلط بات ہے. ماں کبھی بھی ایسا لفظ نہیں کہہ سکتی. صرف بد دعا یہاں تک تھی کہ منہ نہ دیکھ لو کیونکہ اللہ اپنے ولی کو محفوظ رکھتا ہے اور صرف اس کا منہ دیکھا کہاں عدالت میں قاضی کی عدالت میں جب وہ عورت بچہ لے کر سامنے آئی. یہ شارٹ کٹ میں نے بات بتائی ہے کہ صرف منہ دیکھا اور قاضی کو بولا کہ یہ میری ماں کی جو بد دعا تھی پوری ہو گئی ہے. پھر وضو کر کے کہا ہے بچے بول تو کس کا بچہ ہے کم باذن اللہ تو وہ بچہ اللہ کے حکم سے بولا تھا کہ میں فلاں چراوے کا بچہ ہوں. تو اس کے اور ایک لفظ لازمی یہ جو باپ کی میں نے بات کی ہے نا کہ اس کے دوست سے شریعت نے یہ کہا کہ اگر آپ کی والدہ جیسے پچھلے رمضان میں میرے کتنے چاہنے والے اور دیکھنے والوں کی موجود تھی والدہ آج کچن میں وہ نظر نہیں آ رہی افطاری میں سحری میں اللہ ان کو جنت عطا فرمائے. میرا بابا بھی دنیا میں سے چلے گئے اللہ ان کو بھی جنت دے. یہاں میں بات نوٹ کرانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تیری ماں زندہ نہیں نا تو اس کی بہن سے اگر بہن جس کو ہم خالہ بولتے ہیں اور انٹی بولتے ہیں ماسی بولتے ہیں اپنی ماں بولی زبان چ وہ بھی نہیں تو اپنی ماں کی سہیلی سے دعا کراؤ اور وہ سوٹ اس کو پہناؤ جو اپنی ماں کو پہناتے. شریعت نے تو سہیلی تک ادب دے دیا ماں کی نسبت سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان تمام احکامات پر ان تمام تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور لمحہ المیہ بھی ہے کہ ہم لوگ بھول چکے ہیں کیونکہ جب ہم اپنے اپنے گھروں والے ہوتے ہیں ہماری شادیاں ہوتی ہیں ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں تو پھر ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی حیات ہوں تو ہم لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ ماں تمہارے ساتھ رہے گی نہیں باپ میرے ساتھ رہے گا ماں اس کے ساتھ رہے گی. ہم اس لڑائی میں پڑ جاتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں وہ انہی کے مرہون منت ہیں اور انہوں نے کس طرح سے ہمارا براٹ اپ کیا ہے. انہوں نے اپنی ساری زندگی ہم پر لگا دی ہے ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی ہے. خدا را نہ بھولا کریں. ماں باپ جو ہے آج اگر ہم ان کی خدمت گزاری کرتے ہیں تو کل کو ہماری اولاد جو ہے ہماری خدمت گزاری کرے گی. نورینہ امتیاز اس خوبصورت محفل میں ہماری بہن ہمارے ساتھ ہیں. حمد باری تعالیٰ آپ سے سنتے ہیں. بسم اللہ کیجیے نورینہ. درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب عیب میرے نہ کھول محشر میں عیب میرے نہ کھول محشر میں نام رحمان ہے تیرا یا رب دے میرے درد کی دوا
लाज रख ले गुनाहगारों की, लाज रख ले गुनाहगारों की, नाम सत्तार है तेरा या रब, दर्द दिल कर मुझे अता या रब। मैंने सुबहाना रब्बियल आला, मैंने सुबहाना रब्बियल आला खाक पर रख के सर कहा या रब, और तू हसर को उठा हसन करके, तू हसर को उठा हसन करके, हो माल खैर फातिमा या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब, दर्द दिल कर मुझे अता या रब। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत खूबसूरत अंदाज में हमदर्द बारी ताला पेश कर रही थी, जो कि दुआया अंदाज में थी, और अल्लाह ताला इन तमाम दुआओं को कबूल करे। इस वक्त एक हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी डिस्कशन को, जिसमें हम वालिदैन की अज़मत और वालिदैन के साथ रखे जाने वाले रवैये पर शरई अहकामात को अपने पैनल से समझने की कोशिश करें, उसी को साथ लेकर चलेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।